السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے سی فوڈ کے بارے میں ذرا پوچھنا تھا. جھینگا, کیکڑا اور مگرا مچھی کھانا کیسا ہے اور ان کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جی دیکھیے, سب سے پہلے ہمارے فقہا میں یہ اختلاف ہوا کہ جھینگا مچھلی ہے یا نہیں. جنہوں نے یہ تحقیق کی کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے, انہوں نے حرمت کا قول کیا کہ یہ حرام ہے, کہ اس لیے کہ مچھلی نہیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ سمندر میں سوائے مچھلی کے کوئی چیز جائز نہیں. جتنے بھی کیکڑے ہیں اور سانپ ہیں وغیرہ وغیرہ, کوئی چیز جائز نہیں سوائے مچھلی کے. اب بحث یہ چلی کہ کیا نام ہے, جھینگا مچھلی ہے یا نہیں. یہ جو کیکڑا وغیرہ آپ نے بتایا, اس میں تو اس کے حرمت میں کوئی شبہ ہی نہیں. لوگ اس کا سوپ پیتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں سردی میں وغیرہ, بالکل حرام ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک صرف مسئلہ رہ جائے جھینگے کا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا. اعلیٰ حضرت کا ایک فتاوی کی کتاب ہے جس کا نام ہے احکام شریعت. حسن اتفاق کہیے کہ احکام شریعت میں سب سے پہلا مسئلہ یہی لکھا ہوا کہ جھینگا حرام ہے یا حلال. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے علم طب سے, مستلق اصطلاحیں اور لغت سے, سب اعتبار سے یہ ثابت کیا کہ جھینگا مچھلی ہے. اب حرمت تو اس کی اٹھ گئی کہ اس لیے کہ جھینگا مچھلی ہے. پھر آخری میں یہ قول کیا کہ ہمارے فقہا نے یہ لکھا, ایسی چھوٹی مچھلیاں کہ جن کی غلاظت یا آلائش نکالنا ممکن نہ ہو, تو ایسی چھوٹی مچھلیوں کو کھانے سے منع کیا. اور جھینگا جو ہے یہ بھی ایک چھوٹی مچھلی ہے اور اس کی شکل و صورت کیڑے مکوڑوں سے ملتی ہوئی ہے, لہٰذا اس کو نہیں کھانا چاہیے. نتیجہ یہ نکلا کہ مکروہ ہے, بچنا چاہیے. لیکن کوئی کھائے تو اسے ہم حرام خور نہیں کہیں, یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حرام کھا رہا. اور یہ تو مچھلی اور جھینگا کا مسئلہ, اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سمندر کی ہیں یہ سب کی سب جو ہیں وہ محترم حضرات حرام ہیں, سب حرام ہیں. جی ہاں, اب اس کو ہم یہ بتایا جائے کہ اس مچھلی کو عربی میں کیا کہتے ہیں, اس کو لغت میں تلاش کیا جائے. جی نہیں, دیکھیے وہ آپ کو کسی نے درست نہیں بتایا. امام شافعی کے نزدیک سمندر کی ساری چیزیں حلال, سمجھے نا. ہاں, کسی کہا ہوگا کسی شافعی نے, لیکن امام شافعی کے مسئلے کے مطابق تو سمندر کا کیکڑا, سانپ, بچھو, سب جو سمندر میں وہ سب کا سب حلال ہے ان کے نزدیک. یہ تو ہمارے امام نے یہ قید لگائی. اور کسی بھی مچھلی کو عرف میں اگر مچھلی کہیں تو اسے ہم حلال کہیں گے. ٹھیک, اب اس کے بعد اگر آپ کہیں سے اس کا فوٹو لے لیں کہ یہ مچھلی کیسی ہوتی ہے, تو ہمارے یہاں ایک لغت کی کتاب ہے المنجد. المنجد میں وہ لغت کی کتاب ہے, تو اس میں ہمارے یہاں جو ایک پرانی منجد ہے تو اس میں تمام ان جانوروں کے فوٹو بھی دیے ہوئے ہیں کہ اس سے اس کو ملا کر کے دیکھیں آپ کہ یہ حرام ہے یا حلال. مثلا ایک مسئلہ آیا, آپ کو تعجب ہوگا سن کے, ایک جنگلی چوہا ہوتا, اس پہ بالکل سوئی کی طرح کانٹے ہوتے اور شوں کر کے ایسے بھاگتا. جب بھی کوئی اس کو پکڑے یا کچھ لگے تو بالکل ایسے اپنے آپ کو اندر کر کے بالکل گیند بن جاتا ہے, گیند. آپ کو تعجب ہوگا کہ بلوچستان میں اس کا شکار کر کے بھون کر کے کھایا جاتا. لوگ جنگلوں میں ہوتے اور اس کو پکڑتے, پکڑنے کے بعد اس کی کھال اور کانٹے نکال کر بالکل اپنے جیسے سیخ کباب ہیں اس طریقے سے بھون کر کے کھاتے. اب اس پر ہم نے تلاش کیا کہ اس کو کیا کہتے ہیں, پتہ لگا کہ اس کا نام عربی میں دلدل. پھر اس کے بعد کتب لغت میں تلاش کیا, حدیث میں تلاش کیا, وہ تو حرام. اور سارے بلوچستان کے شکاری جو ہیں وہ بالکل کباب اور پراٹھے سے جناب اس کو کھاتے ہیں. تو اگر اس کا فوٹو مل جائے کہ کیا واقعی کسی مچھلی کی حیث سے وہ مختلف ہے, اور جس کو عرف میں مچھلی نہیں کہتے ہوں, تو اگر اس کو عرف میں مچھلی نہیں کہتے تو اس کا کھانا ہمارے امام صاحب کے نزدیک ناجائز. یہ بھی جو مشہور ہے کہ بہت بڑی مچھلی ہو تو اس کا کھانا ناجائز, یہ بھی صحیح نہیں. اگر اس کو عرف میں مچھلی کہتے تو اس کا کھانا جائز. اور ایک حدیث شریف میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کسی مہم میں گئے
कई दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया, और उसके बाद में एक दरिया के किनारे एक बहुत बड़ी मछली आ गई, और वो आने के बाद में साहबा ने उनको पकड़ा। बाज तो मौर्रिखीन ने ये साहबा की करामत में शुमार किया कि सब भूखे थे और अल्लाह ताला ने उन्हें ये मछली अता फरमा दी। तो वो मछली जब आई तो उसको साहबा ने, इतनी बड़ी मछली थी कि उसको ज़िबा करके खाया। वो इतनी बड़ी मछली थी कि उसके बीज का कांटा अगर लगा दिया जाए तो उसके नीचे से ऊंट निकल जाए, वो इतनी बड़ी मछली थी। और ये उनकी करामत थी कि जब तक वो खाते रहे मछली में ना कोई बिसान आई ना फफूंद आई, और सब वो गोया एक अरसे तक उस मछली को खाते रहे। तो ये भी नहीं कि बहुत बड़ी मछली हो तो कैसा, वो तो साहब बिल्कुल नाजायज़ है, बल्कि बड़ी मछली भी अगर हो तो वो भी हलाल है। तो वो आपके ज़िम्मे है कि आप उसको मुझे बताइए ये क्या है। तो हम कुतुब लुगत में देख कर देखें कि उसको मछली कहते हैं या नहीं। उर्फ में अगर उसको मछली कहें तो उसकी शक्ल व सूरत कुछ भी हो वो जायज़ है, अगर मछली नहीं है उर्फ में तो वो नाजायज़। और कोई